باقی پھر کسی کو بعد میں کھینچیں گے، پہلے تار تو کھینچ دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حنیف جالندی صاحب، کیونکہ مائک آپ کے قبضے میں ہے اور 2-3 منٹ کے بعد آپ یہ نہ لگائیے گا آواز کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو میں 8 منٹ لوں گا، 7-8 منٹ۔ اگر آپ کی اجازت ہے تو میں شروع کروں گا، اگر آپ کی اجازت نہیں ہے تو پھر آپ کسی اور کو پاس کر دیں۔ وہ پھر 3 منٹ کے بعد حنیف جالندی صاحب نے حی علی الصلاۃ کی اذان دے دینی ہے۔ اجازت ہے آپ کی سر؟ میں نے کہا آپ کی اجازت ہے، 7-8 منٹ لوں گا میں۔ ہاں ہاں بالکل، بڑی مہربانی آپ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، نبینا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ واجب الاحترام مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب، واجب الاحترام شیخ الاسلام جناب مفتی تقی عثمانی صاحب، اور جمعیت علماء اسلام کے امیر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، دیگر اکابرین بزرگ اور تشریف لائے مہمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام احباب کی تقریر بڑی توجہ سے سنی، راستے میں ٹریفک تھا، میں نے اس میں بھی آپ لوگوں کی لائیو تقریریں سن رہا تھا۔ مولانا یاسین صاحب نے جو استثناء کی بات کی اس کو تو میں انڈورس کرتا ہوں، ساتھ میں جناب محترم منظور میگل صاحب نے جو گزارشات پیش کی اس میں سے 2 نکات جو ہیں ان کی میں بھرپور حمایت کرتا ہوں۔ آج کا اجلاس آپ نے جو بلایا ہے وہ یقیناً تمام احباب اور بزرگوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے، دور دراز سے۔ ہم تو ظاہر یہاں کراچی میں ہی تھے، میزبان ہیں۔ آپ تمام حضرات جو دور دراز سے لاہور، پشاور اور دوسرے صوبوں سے تشریف لائے، تو اس اجلاس کا مقصد بھی ہمیں ضرور ایسے موقع کو، ایسی اپورچونٹیز کو اویل کرنا چاہیے جہاں ہمارے اکثریت علماء اور مشائخ یہاں موجود ہیں۔ یہاں کافی گفتگو سننے پہ آئی، اور آپ احباب کو اچھی طرح یاد ہے کہ آمریت کے جتنے بھی دور اس ادوار میں پاکستان بننے کے بعد گزرے، اکثریت جتنی بھی لیفٹ ونگ کی جماعتیں تھیں انہوں نے مزاحمت کم کی اور دینی طبقے نے مزاحمت زیادہ کی، چاہے وہ ایوب خان کا دور ہو، یحییٰ کا ہو، پرویز مشرف کا ہو، یا جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور ہو۔ اور یہی تمام سینیریو پورے پاکستان میں ہمیشہ سے چلتا آیا ہے۔ پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ ایکسیپٹیبل بھی ہے اور نان ایکسیپٹیبل بھی ہے۔ آپ کی خواہشات پر مبنی اگر کوئی چیز تیار کر دی جائے تو آپ کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے، اور خواہشات سے برعکس کوئی چیز چلی جائے تو آپ کہتے ہیں یار دفع کرو اس کو، ہم نے کیا کرنا ہے اس کا، اور اس میں غلطی ہماری ہے۔ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، یہ ہم پہ جب بمبارڈمنٹ شروع ہو گئی تو ہم آگے بیٹھ گئے یہاں پہ۔ ہم نے کہا بابا ساری چیزیں ہاتھ سے نکل رہی، بیٹھ جاؤ فوراً اتحاد کر لو، اور یہ سارا ہم نے ارینج کر لیا۔ یہ غلط طریقہ کار ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں اور بالکل بھی نہیں کرتا۔ یہ تمام احباب جو ہیں میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں۔ میں شروع سے پہلے دن سے اس بات پر اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے ایشوز ڈیلی ایشوز ہیں۔ یہ جب ہم پہ تکالیف بڑھتی ہیں تب ہم اکٹھے کیوں ہوتے ہیں؟ ہم اپنے اس کونسل کو یا اس اجلاس کو ڈیلی بیسس کے اوپر یا ماہانہ کے اوپر کیوں نہیں رکھ سکتے؟ ہر جماعت ماشاءاللہ یہاں پہ منتظمین انتظامات لینے کے لیے تیار ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، مگر ہم بہت دیر و تاخیر کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب یہاں پاکستان میں مسجدیں بھی بند ہو گئی، مدارس بھی بند ہو گئے، مگر کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، بریلوی بھائی کی مسجد بند ہوئی، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کل کسی دیوبندی کی مسجد بند ہو جائے، او یار بھائی کوئی خیر ہے دیوبندی کی مسجد بند، بھائی اتفاق رائے کہاں ہے؟
पंजाब में मदारसों में ताले लगे, कोई किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, सन्नाटा हू का आलम था, वाइप आउट ब्लैकआउट बना हुआ था पूरा, कोई नहीं बोला। और ये इससे पहले भी हो चुका है। 2018 के इलेक्शन में 25 जुलाई को जो इंतखाबात को नल एंड वाइट किए थे, 5 अगस्त को पहले 3 अगस्त को मौलाना ने फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, 5 अगस्त को हम इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े थे, बैठे थे धरना लगा के। हमारी ये सारी चीजें जब हमारे सर से गुजर जाती हैं तब हम क्यों बैठते हैं? ये बड़ा अहम नुक्ता है। और हम सब इसलिए यहाँ मौजूद हैं कि मैं आज, मेरी दरख्वास्त है, बहरहाल आपकी अपनी राय है, हो सकता है आप इत्तेफाक करें ना करें, ये हुकूक निस्वा बिल और LFO और ये सारे तमाशे हमने देख लिए हैं, कोई इतना कोई बड़ा केस नहीं है, ये भी हो जाएगा हल। मगर क्यों हम इतनी डिले टैक्टिक्स प्ले करते हैं? जब मुफ्ती मुनीब रहमान साहब का इत्तेहाद तंजीमात मदारिस मौजूद है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मौजूद हैं, दूसरे अकाबिर मौजूद हैं, तो फिर इतनी डिले क्यों है हमें? अब ये सारी डिपार्टमेंट जो है 2025 8 फरवरी के बाद शुरू हो गई थी। 8 फरवरी के बाद जब पहला हम पे झटका लगा था, हमें उसी वक्त बैठ जाना चाहिए था। हमने वेट किया। ये जो वेट एंड सी की पॉलिसी है वो सही है, अच्छी बात है, मगर वेट एंड सी की पॉलिसी जहां आपकी इस्लामी तशख्खुस की डोमेन से बाहर बॉल चली जाए वहां नहीं है। फौरन रद्द अमल देने का एक जो तसलसल है वो हम नहीं कर पा रहे अब तक। अब मिसाल के तौर पे आप ले लीजिए, अभी मैं तकरीर सुन रहा था मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की, गाड़ी में ही सुन रहा था 73 के आइन के बारे में कि तमाम उलमा इकराम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे किया। उस वक्त भी तमाम अकाबरीन जो थे मुत्तफ़िक़ थे। 7 सितंबर को 1974 को भी सब इत्तिफ़ाक़ राय से सब काम हुआ। तो ये जो आप अपनी अहमियत को समझें। अगर मौलवी आपके इलाके से MP के इलेक्शन में खड़ा होता है, सारे एक मौलवी घुस जाता है पीपल्स पार्टी में, दूसरा घुस जाता है नून लीग में, तीसरा घुस जाता है PTI में, ये तो आप फिर तो गलत है। या तो इत्तेफाक राय कंसेंसस तरह डेवलप किया जाए। देखिए इस मुल्क के अंदर, इसी शहर के अंदर अहले शिया और सुन्नी का फसाद हुआ। पीक के ऊपर 9 और 10 मुहर्रम को निकलना मुश्किल हो जाता था, और वो सारा MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उस वक्त जो सरबराह थे भगोड़े अल्ताफ हुसैन साहब, वो ये तमाशा करते थे शिया सुन्नी का फसाद डालो। मगर इस मुल्क के अंदर दीनी जमातें मौजूद थीं। मौलाना समीउल हक साहब खड़े हुए और सीधा सीधा उन्होंने मिली यकजहती काउंसिल के लिए इजलास एक ढांचा बनाया। मौलाना फजल रहमान साहब उसमें तशरीफ लाए, तमाम चीजें उसमें समेट कर इस मुल्क के अंदर शिया और सुन्नी फसाद और एक दूसरे को कत्ल करने का जो सिलसिला था वो थम गया। इसी तरह अफगानिस्तान के अंदर जब जंग शुरू हुई तो मौलाना फजल रहमान साहब ने अफगान जिहाद काउंसिल की और घर तशरीफ लाए, वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ अफगान जिहाद काउंसिल के ऊपर काम किया। तो ये फौरी तौर पे जो रद्द अमल है इसका ज़रूरी है ना। ये तो नहीं हो सकता कि हम देर सवेर कर जाएं। अब कुछ 1 महीना पहले एक इजलास हुआ था इस्लामाबाद के अंदर, और यहाँ कुछ शायद अहबाब उसमें से मौजूद भी होंगे। एक पोस्टर छपा जिसको मैंने ट्वीट किया कि द थ्योरी एंड आइडियोलॉजी ऑफ कादियानी, और उसका उन्वान ये था, और पूरे पाकिस्तान के अंदर बीकन हाउस उसको सेलिब्रेट कर रहा था और उसको इंटरवीन करके उसके पूरी यानी उसका इंतजामात कर रहा था। अब ये काउंसिल के अंदर मैंने ये रुक्का भेजा, मैंने कहा भाई खुदा का खौफ करो, ये इस्लामी निजाती काउंसिल के किस लिए बनाई है? ये होम्योपैथिक डिपार्टमेंट है? ये क्या बच्चों की क्लिनिक बनाई है? आप कोई एक लफ्ज़ नहीं बोल रहे। फिर आला हुक्काम को भेज कर जितनी जोर लगा सकता था वो इज्तिमा कैंसिल किया। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने अभी अपने खिताब में फरमाया 35वीं तरमीम और ये सारा ह्यूमन राइट्स का तमाशा आपकी खिदमत में पेश किया। अब आप ये देखें, ये उन्होंने जो आपकी खिदमत में जो पेश किया, उसके बाद टीवी पे बहस क्या हो रही है। ये मीडिया के जो 2 चेहरे हैं ना, ये सिया चेहरे, इसको भी पहचान लें। कोई खौफ होने की बात नहीं है यार। क्या करेगा? आपकी खबर नहीं चलाएगा, कोई बात नहीं, ना चलाए। मीडिया पे बहस क्या हो रही है? प्रोमिनेंट चैनल्स के ऊपर बहस हो रही है कि जी देखें वो अहमदी थे, उनको कादियानी क्यों कहा गया। ओ भाई अब बाबा अहमदी हम हैं यार, तुम कहां से बड़ा गरक आ गए? ये हमारा टाइटल है।
ایک پروگرام کا پورا 1 گھنٹہ اس بحث پہ کیا کہ مولانا نے اور دوسرے لوگوں نے یہ نام کیوں استعمال کیا ان کے لیے, یہ نام کیوں نہیں استعمال کیا. آپ اس چیز کو دیکھیں کس باریکی سے آپ پہ اٹیک کیا جاتا ہے. یہ تو حیدری صاحب نے بھی اور مولانا صاحب نے بھی اور دیگر لوگوں نے بھی اس پہ قادیانی لفظ یوز کیا, مگر ٹی وی چینلز کے اوپر, میڈیا کے اوپر یہ آپ کو اوپن ڈیبیٹ کری کہ کتنے افسوس کی بات ہے جی ان کو یہ قادیانی کہا کہ حالانکہ یہ احمدی ہیں. تو یہ ڈیبیٹ ہے, اس پہ جو ہے نا یہ چیزیں جو ہم بیٹھ جاتے ہیں نا یہ بھاگ دوڑ میں نہیں کہ میری گزارش ہے کہ اس اجلاس کے لیے کمیٹی ایسی بنائی جائے جو علماء اکرام اور مفتیان اکرام اور مدرسین اور شیخ علماء اکرام اور تفسیر کے ہو, اور ایک پولیٹیکل ٹیم بنائی جائے جو ہر محاذ پر دفاع بھی کرے دینی تشخص کو بحال رکھنے کے لیے, اور دینی جو آپ کا پلیٹ فارم ہو وہ فوری طور پہ ہمیں اس چیز پہ گائیڈ کرتے رہے کہ کہاں کیا خرابی پیدا ہو رہی ہے. اب پھر کہہ دیتے ہیں کہ مولوی صاحب کا کیا تعلق ہے. اب یہ چیزیں میں نہیں بولنا چاہتا ہوں, مولوی صاحب کا کیا تعلق ہے سیاست. او بھائی تمہارا کیا تعلق ہے سیاست ہے؟ تعلق تو اصل ہمارا ہے, تمہارا تو ہے ہی نہیں, تم تو آؤٹ کمر ہو. کسی سیکولر کا کیا تعلق ہے سیاست سے؟ سب سے زیادہ تعلق ہمارا ہے. ہماری تاریخ یہ ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ سے بیٹھ کر سیاست کی, اور آپ کہتے ہیں ہمارا سب سیاست تعلق نہیں ہے. تو آپ کو یہ خود سوچنا پڑے گا کہ مسٹر اور مولوی کی جو جنگ ہے نا, اس کے اندر کہاں آپ کھڑے ہیں. ہم عرصہ دراز سے آپ کو کہتے آ رہے تھے کہ بھائی دینی جماعتوں کا اتحاد, دینی جماعتوں کا, دیکھیں نا آپ, ملی یکجہتی کونسل بنی, ٹھیک ہو گیا, افغان جہاد کونسل, اس کے بعد متحدہ مجلس عمل بنی. متحدہ مجلس عمل نے جتنا بھی زور لگا کے کر سکتی تھی کرا اپنا کام, ایسا نہیں ہے کہ نہیں کیا اس نے, اور یہ آپ کی آئیڈینٹی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر اس میں 3 جماعتیں تھیں یا 5 جماعتیں تھیں تو وہ کسی اور کا خیال نہیں کرتی, سب کا خیال کرتی تھی. اس میں اتفاق بھی ہوتا تھا, اختلاف بھی ہوتا تھا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب دوسری سب سے بڑی ایک یہ چیز ہے ٹرانسجنڈر کے اوپر. ٹرانسجنڈر کے اوپر اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ قانون سازی جو آپ کے پاس لائی گئی ہے, آپ پہ تھوپی گئی ہے. حالانکہ مغرب میں بارہا یہ 14 سال کی عمر سے شادی ہو جاتی ہے, اپنا رہنے کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے, میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, اور اس کے اوپر ہوم ورک شروع کیا جاتا ہے. پھر جو بچہ ہو جائے وہ حرام کا ہو, جو بھی ہو, کوئی مسئلہ نہیں, جانے دو جی, کوئی بات نہیں. اب وہ تاثر یہاں پہ آ گیا, اور سندھ اسمبلی نے اس کو اپروو کیا. سندھ اسمبلی نے اس کو اپروو کیا ان سب کو, جی 18 سے کم کی شادی نہ ہو, کیونکہ انٹیریئر سندھ میں حالات اس طرح کے بن رہے کہ ارے بھائی کیا مصیبت ہے. ایک نظام قرآن و سنت کے بالکل اگینسٹ آپ جا رہے ہیں, اور آپ اس کو کنڈیم بھی نہ کریں, اور اس کے اوپر آپ ہمیں تھوپ دیں. تو یہ جزاک اللہ شیخ. نہیں میں ابھی ختم نہیں ہوا, پورا ہو گیا, میں واک آؤٹ کروں گا. پھر آپ مجھے ختم کرنے دیں میری بات کو, میں نے اس لیے آپ سے اجازت لی تھی. یہ نہیں ہو سکتا, جتنا وقت آپ نے فرمایا تھا اتنا ہو گیا. دوسری بات یہ کہ آپ ججز کی بات کر رہے ہیں, قانون سازی کی بات کر رہے ہیں. کون سے جج بابا؟ ابھی ایک جج صاحب ہائی کورٹ کے 2 بچے کچل دیے, اگلے دن اس سے معافی ہو گئی, سب صلح صفائی ہو گئی. اس سے پہلے اور بھی ججز آئے تھے ہائی کورٹ کے. کیا معیار ہے عدل اور انصاف کا؟ کوئی معیار نہیں ہے عدل اور انصاف کا. یہ ساری چیزیں آپ کو بتانے کا اور آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کب تک اس معاملے کے اوپر جو ہمارے دینی تشخص ہے اس کے اوپر سوتے رہیں گے. بس ہم پہ جب وقت آ جائے تو ہم سب کٹھے ہو جاتے ہیں, اس کے بعد کھایا پیا کس کا گلاس تھوڑا بارہ نے, کچھ مسئلہ نہیں ہے بھائی, چلو کوئی بات نہیں. مسجدوں کو تالے لگ جائیں, مدارس کو تالے لگ جائیں, اور وہ ہم آپس میں تفریق پیدا کر دیں. میڈیا بھی آپ کے ساتھ جتنی کوشش کرتا ہے ساتھ دینے کا تو اچھی بات ہے. اب 35ویں ترمیم کے اوپر لا منسٹر صاحب کون ہے؟ لا منسٹر صاحب کی ذہن کی عکاسی یہ ہے کہ وہ جب بھی الیکشن جیتتے ہیں اپنی لا کے اندر, بار ایسوسیشن کے الیکشن جیتے ہیں, وہ ہمیشہ آسمہ جہانگیر کے پینل سے جیتتے ہیں. اس پہ کوئی تبصرہ نہیں ہے کسی کا. یہ تو پکڑ لیا انہوں نے وہاں پہ جو بیٹھے تھے, جن کو ہم کہتے ہیں نہیں. تو اتحاد بھائی اسی طرح ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے, مگر آپ کٹھے تو ہو کے بیٹھیں. اس طرح تو ہم کبھی بھی یہ نہیں کر سکیں کہ کل کہہ دیتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ. بھائی اس وقت تو حالات یہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ, وہ چھوڑ دیں آپ. اس وقت رشیا, بین الاقوامی سطح پہ چائنا, پورا مڈل ایسٹ, امریکہ اور یورپ اور پاکستان سب ایک پیج پہ ہیں. آپ اندازہ لگائیں یہ سب ایک پیج پہ, تو ان کی کیا پالیسی ہوگی دین کے لیے؟
پاکستان کے لیے، پاکستان کے تشخص کے لیے، پاکستان کے اسلامی آئین اور قانون سازی کے لیے کتنی بڑی گیم ہوگی آگے جا کے آپ کو اب اندازہ ہوگا. تو اس کے اوپر آپ ضرور کریں. افغانستان کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر ضرور میں یہ چاہوں گا کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ برادر اسلامی ملک آپس میں نہ لڑے، اور نہ لڑنا چاہیے. حتی الامکان یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ہر طرح سے زور لگا کے اس معاملے کے جو آگ لگی ہوئی ہے اور اس کے اندر جو طریقہ کار ہے اس کو نرمی اس میں لائی جائے، اس ماحول کو اتنا سازگار کیا جائے کہ تمام لوگ اتفاق رائے سے اس کے اوپر نرمی پیدا کریں اور ایک بھائی چارے کی فضا ہو، کیونکہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے اور ہمیں پاکستان کا